آپ لوگ قصہ سنتے ہیں، کہانیاں سنتے ہیں کہ بھائی انہوں نے پتھر کو ہاتھ لگایا، سونا بن گیا۔ یہ طاقت اللہ تعالیٰ اس وقت دیتا ہے جب فقیر کی نظر میں سونے اور پتھر میں فرق نہیں رہتا۔ قسم خدا کی، یہ طاقت اس وقت ملتی ہے جب سونے میں پتھر میں کوئی فرق۔ اب آہستہ آہستہ میں تم لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مزاج جو ہے نا وہ سکھا رہا ہوں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یوم ازل میں جنت کے نظارے دکھائے، دنیا کے نظارے دکھائے، تو اللہ چاہ یہ رہا تھا کہ ان کو کہے یہ جاؤ جنت کے نظارے، دنیا کے نظارے، لیکن کوئی جائے نہیں۔ وہ کہے نہیں ہمیں تو چاہیے، لیکن چلے گئے لوگ۔ اس بات پر وہ ناراض ہوا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں ان کو اپنے ذات سے دور کر رہا ہوں، تو پھر یہ گئے کیوں؟ غصے میں بھی آدمی بولتا ہے کہ ہٹا لو کھانا، میں نے نہیں کھانا۔ اب یہ کوئی یار آپ کے دل کو لگتی ہے بات؟ اب آپ نے کہا جی میں نے نہیں کھانا۔ اب آپ کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ یہ جو ہے بات سچی نہیں ہے، میں نے کھانا نہیں کھانا۔ ہم سے بھی ایک نے یہ بات کی کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا۔ میں نے کہا لکھ کے دے دو کہ کبھی نہیں کھاؤ گی، لکھ کے دے دو۔ تم اپنی ہی ماں اور باپ کی اولاد ہو، لکھ کے دے دو کہ میں زندگی بھر ناراضگی کی وجہ سے کھانے کو ہاتھ نہیں لگا۔ یہ سارے چونچلے ہوتے ہیں، ان پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ یا تو لکھ کے دے دو کہ میں کبھی نہیں کھاؤں گی، تو پھر ہم کہیں گے ارے واہ یہ سچی ہے۔ اللہ بھی یہ کہتا ہے، کوئی اللہ کو چاہے تو کہتا ہے کہ یہ لے لو، طاقت لے لو، پیسہ لے لو، مرتبہ لے لو، اپنی طرف نہیں آنے دیتا وہ۔ پھر وہ جب دیکھتا ہے کہ یار یہ تو کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، پھر وہ گلے لگا لیتا ہے۔ آپ لوگ قصہ سنتے ہیں، کہانیاں سنتے ہیں کہ بھائی انہوں نے پتھر کو ہاتھ لگایا، سونا بن گیا۔ یہ طاقت اللہ تعالیٰ اس وقت دیتا ہے جب فقیر کی نظر میں سونے اور پتھر میں فرق نہیں رہتا۔ قسم خدا کی، یہ طاقت اس وقت ملتی ہے جب سونے میں پتھر میں کوئی فرق۔ مولا علی کا ایک غلام تھا میسم، تو اس نے مولا علی کو کہا کہ حالات بڑے خراب ہیں، گھر والے فاقے کر رہے ہیں۔ تو مولا علی نے اس کو کہا کہ وہ پتھر اٹھا کے لاؤ۔ وہ پتھر کے اوپر پھونک ماری، سونا بن گیا۔ اب وہ جو میسم تھا وہ بڑا پتھر تھا، تو وہ توڑنے لگا، سونے جو بن گیا تھا نا اس کو توڑنے لگا۔ تو مولا علی نے کہا کہ یہ توڑ کیوں رہے ہو، لے جاؤ سارا۔ کہنے لگا نہیں جی میں اتنا سا لے رہا ہوں، مجھے اتنے سے ہی ضرورت ہے۔ اتنا سے لیا اور چلا گیا۔ تو مولا علی نے اس کو کہا سارا لے جاؤ، کل بھی کام آئے گا۔ تو میسم کہنے لگا کہ جس نے آج دیا ہے کل وہ دوبارہ دے دے گا۔ یہ مولا علی کی تعلیم تھی۔ تو مولا علی نے اس کے اندر حسد اور لالچ پیدا نہیں ہونے دی، ختم کر دیا۔ اس راستے سے ہم بھی گزرے ہیں، ایسے ایسے امتحان ہوتے ہیں اس راستے میں، ایسے ایسے امتحان ہوتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا۔ غیبت کے بعد ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب کوئی ایک پینی بھی جیب میں نہیں تھی، یعنی ٹیسکو سے دودھ کی بوتل خریدنے کے پیسے نہیں تھے، چائے بنا کے پی لے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے آواز آئی کہ زمین پہ پاؤں مارو۔ زمین پہ پاؤں مارا تو سارا دیکھا، ہر ملک کی کرنسی پڑی ہوئی ہے، سونا، ہیرا، چاندی سب پڑے۔ کہا کہ یہ سب تمہارے لیے ہے، لے لو۔ سرکار کا چہرہ نظر آیا، سرکار یوں کر رہے ہیں، اس کی طرف دیکھنا بھی مت۔ پھر یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل و دماغ سے اپنی جو حاجت ہے اس حاجت کی تکلیف چلی جاتی ہے کہ حال پریشانی میں ہو، اور پھر آدمی سوچے کہ میرے پاس طاقت ہوتی تو یہ پریشانی دور کر دیتا۔ پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اگر مجھے اپنا ایمان داؤ پہ لگانا پڑے تو بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو سزا دیتا ہے اس بندے کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے
جو اللہ کو سب سے زیادہ سخت ناپسند ہے اس کے پیچھے لگا دیتا. ایک بات ہم نے باطن سے یہ سیکھی کہ جو بھی پیسہ آئے فوراً خرچ کر دو، اپنوں پہ کرو یا غیروں پہ، اس سے پیسے کی محبت نہیں آئے گی. آیا گیا. پیسے کی محبت اس وقت آتی ہے جب آدمی جمع کرنا شروع کر دیتا. اب جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اب یہ نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ باہر کھڑے ہو کے جو ہے وہ بانٹنا شروع کر دیں. بھائی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لو منی، یو ٹیک اٹ. جیسے ہی پیسہ آئے کچھ نہ کچھ دیکھیں، آپ کی فیملی میں کسی کو ضرورت ہے، اس کی ضرورت پوری کریں. جیسے کہ بھئی آپ کا بچہ ہے، وہ کہہ رہا تھا مجھے 5000 پاؤنڈ کا پیانو چاہیے، فوراً لے کے دے، بولے یہ لو. آپ کے دوست کو کسی چیز کی ضرورت ہے، بولے یار یہ لو، بھول جاؤ. پوچھو کیوں؟ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں نا، یہ آپ کو عجیب لگے گی بات، جب آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں نا تو یہ مدد نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے. ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کو ضرورت ہوگی تو وہ آئیں گے یار اس نے ہماری مدد کی تھی، یہ لو. تو تو نے اگر کسی کی مدد نہیں کی ہے تو پریشانی کے وقت میں تجھے کون پوچھے گا آ کے؟ سوچ، اگر تم نے کسی کی مدد نہیں کی تو تمہاری مدد کو کون آئے گا؟ اور جب تم نے سب کی مدد کی ہوگی اور تم کو پھر لوگ پریشان دیکھیں گے، 10,000 آدمی آ کے کھڑے ہو جائیں گے، جی یہ لو. مدد کیا کرو، جس کو ضرورت ہو اس کی مدد کرو، اور پھر جتلاؤ مت کہ میں نے مدد کی. بری تو نہیں لگ رہی بات؟ مدد کرو. تم کو معلوم ہے لوگوں کی مدد کرنا، یہ جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے اندر ایک کام ہے، لنگر. بابا گرو نانک دیو جی نے کہا تھا کسی دھرم کا ہو لنگر بانٹو، کھلاؤ. یہ ایک ہی بہت بڑی بات ہے. جب آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھ رہے ہیں. نماز ہو سکتا ہے قلب کی حاضری کے بغیر نہ جائے، لیکن تو نے کسی ضرورت مند کی جو مدد کی ہے نا، وہ بغیر قلب کے بھی جائے گی. جس کو دیکھو پریشان حال ہے اس کی مدد کرو. یہ مت سوچو کہ اس کا دین کیا ہے، اس کا دھرم کیا ہے. اللہ کی مخلوق کی مدد کرو، ان کے آنسو پوچھو. آنسو پوچھنا یہ نہیں ہے کہ ٹیشو دے کے بولو آنسو پوچھ، اس کی حاجت روائی، اس کی مدد. TV, the place to connect with God.